اب دوسری آیت کی طرف آئیے، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیے، جنہ، جیسے کہ آپ اب رمضان مبارک بہت قریب آ گئے ہیں تو آپ خطبوں میں حدیثیں سنیں گے، الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، اگر کوئی آپ سے لڑے تو آپ لڑے نہیں، جواب نہ دے کوئی، بلکہ کہے بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ کو اس وقت جواب نہیں دے سکتا، کوئی گالیاں دے رہا ہے تو سننے اور چپ ہو جائے، الصوم جنۃ، یا یہ کہ نفس کے اندر کوئی برائی کی خواہش پیدا ہوئی ہے تو وہ روزہ جو ہے ڈھال بن کر تمہیں روک لے کہ میں روزے سے ہوں، تو اس اعتبار سے جنہ کہتے ہیں ڈھال کو۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں دو دھاری تلوار، وہ ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے، اسی طریقے سے یہ دو دھاری یا دو طرفہ ڈھال ہے، ایک طرف تو وہ اچھا ایمان یمین کی قسم ہے کی جمع ہے، اور یمین کے معنی قسم، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، یعنی کہیں مطالبہ آتا ہے انفاق کا تو کہتے ہیں حضور ہمارے پاس تو آج کل کچھ ہے ہی نہیں، خدا کی قسم میں تو بالکل خالی ہوں، مفلوق الحال ہوں، تو گویا کہ ڈھال بنا لیا اس مطالبے سے بچنے کے لیے اپنی قسم کو۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم آیا، نکلو اللہ کی راہ میں، تو خدا کی قسم میری یہ مجبوری ہے، یہ معاملہ ہے، یا میں اس اعتبار سے مریض ہوں، یا یہ کہ میرے یہ مسائل ہیں، میں گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تو ایک تو یہ ڈھال ہو گئی۔ دوسری ڈھال یہ ہے کہ اگر بعد میں باز پرس ہوئی، جیسے غزوہ تبوک کے واپسی پر پھر حضور نے باز پرس کی ان لوگوں سے، اس لیے کہ غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام تھی، ہر شخص ہر مسلمان نکلے اور چلے، مقابلہ جو ہے وقت کی عظیم سلطنت رومن امپائر سے ہے، جیسے آج پاکستان کا کوئی مقابلہ امریکہ کے ساتھ ہو جائے تو ظاہر بات ہے پوری قوم جب تک کہ کھڑی نہ ہو جائے، ہر ایک شخص جو ان میں سے سپاہی نہ ہو اور ایک پیپلز آرمی وجود میں نہ آ چکی ہو تو مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، لہذا اس وقت حضور 30,000 صحابہ کو لے کر گئے، تو اس وقت جو نہیں گئے واپسی پر ان سے جواب طلبی ہوئی، وہاں انہوں نے قسمیں کھا لی، حضور یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ خوب جانتے بوجھتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ کی مروت کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور خاص طور پر جب کوئی قسم کھا لے، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ خاموشی سے اچھا بھائی ٹھیک ہے جاؤ چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ جو معاملہ ہے قسم، اس نے اپنی قسموں کو تو دو دھاری تلوار کی طرح دو رخی ڈھال بنا لیا، جانے سے یا انفاق سے عذر، یا واپسی پر یا کسی اور موقع پر مواخذہ ہو رہا ہے تو عذر، اس کے لیے قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، صدہ یصد جو ہے عربی زبان میں فعل لازم بھی آتا ہے اور فعل متعدی بھی آتا ہے۔ فعل لازم کی مثال کیا ہے؟ کھایا، کھانا کھایا، اور فعل متعدی کسی کو کھلایا، یہ کھلانا متعدی ہے، وہ فعل کسی اور تک پہنچ رہا ہے، کھانا کھلایا، تو یہ جو لفظ ہے صدود یہ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے، رک جانا اور روک دینا، خود رک جانا اور دوسروں کو روکنا۔ یہاں یہ خود رک جانے کے معنی میں آیا ہے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت میں آیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے آؤ بھائی اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے قرآن کی طرف، اور آؤ اللہ کے رسول کی جانب، تو آپ دیکھتے ہیں ان منافقوں کو کہ وہ رک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، وہ آپ کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، اسی کے دل میں چور ہے، جانتے ہیں کہ ہم تو منافق ہیں، ہمیں وہاں جا کر کیا ملے گا۔ پھر یہ کہ اس میں تکبر کا انداز ہے، یہ اسی صورت منافقون میں آگے چل کر آئے گا کہ کیوں ہم معافی مانگیں، کیوں ہم جو ہے اس طرح ذلیل ہو لوگوں کے سامنے، کیوں ہم اپنے گناہ کا اعتراف کریں، تو اس سے بھی وہ اپنی عزت نفس، جس کو سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے، اس کو عزت نفس دیں، فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، وہ عزت نفس جھوٹی جو ہے وہ انسان کو گناہ کے اوپر اور جما دیتی ہے، نہیں میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، قسم ہے میں نے نہیں کیا۔ اب یہ جو عزت نفس ہے، اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو در حقیقت وہ اور پختہ ہو جاتا ہے اس گناہ اور اس خطا کے اندر۔ تو یہاں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ ان کا حال کیا ہے، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا
کہ بہت ہی برے روش ہے جو انہوں نے اختیار کی ہے، انجام کے اعتبار سے بڑی ہلاکت خیزی ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے، بڑی تباہی اور بربادی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آگے بڑھا مسئلہ تو پھر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جہنم کے وہ ہوں گے، اور یہ کہ پھر ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق اور ودود اور رحیم اور رؤوف شخصیت جو ہے اس کے استغفار سے اور اس کی شفاعت سے بھی محروم، کہ نہ دنیا میں حضور ان کی طرف سے استغفار کرے تو وہ اللہ قبول کرے، نہ آخرت میں اگر کسی وجہ سے بالفرض حضور شفاعت کرے تو شفاعت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ منافق ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت ہی برا ہے طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر وہ دوسری سٹیج آ گئی قسم والی۔ پہلی آیت میں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، دوسری میں یمین قسم، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔